السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم. تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دھرتی پہ پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں انتخاب نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے دوسری چیزیں نہیں کرتی. اور درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم کرامی محمد جن کی بدولت آج ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. اس آیت کریمہ کی تلاوت کی یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس میں گائے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اور اس آیت کریمہ کی بڑی فضیلت ہے. یہ آیت کریمہ یہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو مقبرہ مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت، کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے الذی تقرأ فیہ، جس میں سورۃ البقرہ جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. مسلمانوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الف لام میم. یہ الف لام میم متشابہات میں سے ہیں، اور یہ حروف مقطعات ہے، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں. اور اس کے معنی کے بارے میں کوئی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے. واللہ عالم بمرادہ، اور اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. البتہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بتائی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ایک حرف پر ایک نیکیاں ملتی ہے جس کا اجر 10 گنا ہے. مسلمانوں، آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، اس سے اشارہ ہے قرآن مجید جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. لا ریب فیہ،
اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے مسلمان، کیونکہ اس کی تائید میں اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرما رہا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، منزل من اللہ ہونے میں اس قرآن کو کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس میں جو واقعات، جو مسائل، جو معاد، جو رسائل، توحید، احکام جو بتائے گئے ہیں اس صداقت پر مبنی ہے مسلمان۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس چشم فیض سے شراب وہی لوگ ہوں گے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اس سے سیکھنے کے لیے کوشش کریں گے، وہی لوگ اس سے کیا کریں، سیراب ہو سکتے ہیں۔ تو ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس میں الذین یؤمنون، مومن وہ ہے جو زبان سے بھی ایمان لاتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں اور عملی جمع پہناتے ہیں، وہ مومن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے کہہ دینے سے یا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے حق ہونے پر ایمان لانا اور خیر و قدر کے خیر و شر پر ایمان لانا، زبان سے کہہ دینے سے صرف آپ مومن نہیں بن سکتے، بلکہ آپ اس کو دل سے تصدیق کیجیے اور عملی جمع عمل کر کے اس کو دکھائیے، تب آپ مومن ہو سکتے ہیں۔ انہی لوگوں کو مومن کہتے ہیں جو زبان سے بھی کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں اور عملی جمع پہناتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہی مومن ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ امور غیبیہ کیا ہے؟ امور غیبیہ جیسے کہ ذات باری تعالیٰ ہے، وحی الہی ہے، جنت جہنم ہے اور حشر اجساد وغیرہ، ان پر ایمان لانا جس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث میں بتایا اس طریقے سے لانا۔ عقل اور احساس اس کا ادراک نہیں کر سکتے مسلمان، عقل سے ہمیں معلوم نہیں کر سکتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے آپ کو ایمان لاؤ۔ تو یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس طریقے سے نماز قائم کرو، پابندی کے ساتھ نماز قائم کرو، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور جس طریقے سے نمازیں پڑھی ہیں اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور پابندی کرنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو روزی دے رہا ہے اس میں سے آپ خرچ کیجیے۔ صدقات واجبہ ہو گیا اور صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ تو معلوم ہے، اور صدقات نافلہ یہ ہے کہ ماں باپ ہو گیا، وائف ہو گئی، بال بچے ہو گئے، یہ سب پر خرچ کرنا چاہیے، صدقات نافلہ۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہی لوگ ہے جو آپ کی طرف جو نازل کی گئی اور آپ سے پہلے
لوگوں کی طرف نازل کی گئی، اس پر کیا کرتے ہیں یہ ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دین پر یقین رکھتے ہیں مسلمان، یعنی قرآن مجید پر، یعنی قرآن مجید کے آنے کے بعد جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی اس سب کے احکام منسوخ ہو گئے اور اب قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان۔ ہاں ان کتابوں پر ایمان لائیے کہ ہاں وہ کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اس کے صداقت پر، وہ صداقت پر مبنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہے، اور یہ کتابیں اب مکمل نہیں ہیں، اس میں کچھ رد و بدل تحریف وغیرہ کر دی گئی ہے، اور یہ کتابیں سچ ہے، آسمانی کتابیں ہیں، اس پر ایمان لائیے اور آخرت پر یقین کرنا، یعنی قیامت کے دن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو ہم کو حساب دینا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اگر ہم برائی کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں تو اس کا حساب ہم کو ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقے پر چلیں گے، بتائے ہوئے طریقے پر، وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہی لوگ فلاح بھی پا سکتے ہیں جو ان طریقوں پر چلے۔ اللہ رب العالمین مغفرت بھی فرمائے گا اور رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔